اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ دوستو، آصف خان نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کا ولاگ مریم نواز اور ان کی بہو عائشہ سیف اور ہمارے میڈیا کے رویوں کے حوالے سے ہے۔ آپ سے درخواست ہے ویڈیو شیئر کریں گے اور چینل سبسکرائب کریں گے۔ دوستو، بنیادی طور پہ پہلے تو میں جو عائشہ سیف نے انسٹا پہ اپنی سوشل میڈیا پہ اپنی ساس کو جواب دیا ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی شدید صورتحال تھی، کتنی مشکل صورتحال تھی عائشہ سیف کے لیے مریم نواز کے بیٹے کی بیوی کے طور پہ وقت گزارنا۔ وہ اپنے سوشل میڈیا پہ پیغام میں کہتی ہیں کہ پرائیویسی انسان کا بنیادی حق ہے، لیکن شاید میری سابقہ ساس کو اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے سکون کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور ایک دوسرے کو پیار دینے کے لیے، لیکن اس کی عائشہ صاحب کہتی ہیں کہ میری زندگی میں نہ پیار تھا، نہ سکون تھا، اور نہ ہی مجھے سکون سے ایک دن بھی نصیب ہوا کہ میں اپنی شادی شدہ زندگی گزار سکوں۔ اب میری طلاق ہو چکی ہے اور میں اب خوش ہوں۔ اب اس صورتحال کے بعد بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں مریم نواز کے، ایک بطور انسان کے، بطور لیڈر کے بعد میں بات کرتے ہیں، بطور انسان کے۔ ذرا سوچیں، ذرا مریم نواز جوان ہوئی، ابھی پڑھ رہی تھی، تو ان کو عشق ہو گیا صفدر روان صاحب سے، اور ماں باپ کے انکار کے باوجود انہوں نے ایک اچھی اولاد نہ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے، مطلب ہے بھاگ کر کہہ لیں یا جس طرح پریشر ڈلوا کر ان سے شادی کی۔ ٹھیک ہے جی، اب ان کا رول شروع ہو گیا بیوی کے طور پہ۔ بیوی کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے چند سال، لیکن جو ابھی ہمیں پچھلے 10-15 سال کا جو صورتحال دیکھنے کا موقع ملا یا سننے کا میڈیا میں، مریم نواز صاحبہ نے بطور خامد کے صفدر روان کو اس طرح کا نہ عزت دیا نہ احترام دیا، بلکہ صفدر روان نے تو خود بھی کہا ہے کہ مجھے ایک محدود لمیٹڈ پیسے ملتے ہیں، خرچی ملتی ہے۔ اور اگر آپ غور کریں، ان کی جو بیٹی کی شادی ہوئی تھی، مہر النساء غالباً ان کا نام ہے، ان کی شادی میں ایک تصویر میں بھی صفدر روان کہیں پر نظر نہیں آئے۔ بیٹے کی شادی میں بھی باپ کے طور پر اس طرح سے رول نہیں تھا۔ تو بیٹی کے طور پہ بھی ان کا جو رہا کردار وہ آپ کے سامنے ہے کہ باپ کو مجبور کیا بھاگ کر شادی کرنے کے لیے۔ پھر خاوند کی بیوی کے طور پہ بھی ان کا کریکٹر آپ کے سامنے آ گیا کہ خاوند کی اس طرح سے جو ایک ریسپیکٹ ہے جو اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے مجازی خدا کے طور پہ، وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کے بعد جو ہے ماں بن گئی۔ ماں کے طور پہ بھی اگر آپ آئیں تو بیٹے کی کیا تربیت کی کہ وہ اپنی بیوی کو پیار محبت اور سکون بھی نہ دے سکے۔ اب یہ ماں کی تربیت یا ماں کا رول ہے ان کا، جو آپ کو سمجھ آ گیا۔ ٹھیک ہے جی، اب اس سے اگلا رول ساس کا رول۔ ساس کے رول میں آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ان کی بہو اتنی تنگ تھی ان کے رویے سے کہ بالآخر اس کو طلاق لینا پڑی ان کے بیٹے سے۔ ٹھیک ہے، اب بیٹی کا کردار، بیوی کا کردار، اور اس کے بعد ماں کا کردار، اور پھر ساس کا کردار، یہ سارے کردار میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب اگر اسی سے تھوڑا سا آگے چلیں تو بات کرتے ہیں سیاسی کردار کے حوالے سے۔ جب سے وہ سیاست میں آئی ہیں، جھوٹ، فراڈ، میری تو کوئی جائیداد نہیں ہے، پھر بعد میں جائیدادیں بھی نکل آئی۔ ٹھیک ہے جی، اور پھر میں جیل میں کپڑے استری نہیں کر سکتی تھی، اور پھر تقریر کرنی نہیں آتی، اور پھر اس کے بعد پورے قوم کو، ملک کو بے چین رکھا ہوا ہے، پریشان رکھا ہوا ہے، ملک کی اکانومی کو برباد کروا دیا ہے۔ اچھا، پھر ملک کے غریبوں کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا ہے، اور خاص طور پہ جو دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ورکروں کے ساتھ، اور خاص طور پہ خواتین کے ساتھ، اور جو صنم جاوید کے ساتھ اور ذلِ شاہ کے ساتھ، تو یہ ان کا پرسنل معاملہ لگتا ہے
کیونکہ میں نے ٹک ٹاک پہ بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں جو صنم جاوید نے بنائی ہیں کامیڈی کے طور پہ مریم نواز کے حوالے سے، اور ذل شاہ کی بھی بہت ساری ویڈیوز تھی جس پہ وہ مریم نواز پہ کمنٹ کرتے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ سوچیں کہ جب انسان ایک لیڈر بنتا ہے تو اس میں اتنی برداشت تو آ جانی چاہیے نا کہ لوگ اگر اس پر تنقید کرتے ہیں، ظاہر لیڈر ایک عوام کی پراپرٹی ہوتا ہے، اس پہ اگر لوگ تنقید کریں گے تو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنا سخت رویہ، اتنی مشکل رویہ کہ لوگوں کی زندگیوں کے لالے پڑ جائیں۔ اب آپ سوچیں ذرا، بطور انسان کے جو میں نے چھوٹی جو ان کے جو نتائج سامنے آئے ہیں، جو میں نے آپ کے گوش گزار کیے ہیں، آپ اندازہ لگائیں وہ کس طرح کی انسان ہے۔ اور آنے والے وقت میں جب وہ اگر جنرل صاحبان کی مدد سے اقتدار کے ایوانوں میں کوئی جگہ حاصل کر لیں گی تو پھر کس طرح کی حکمران ہوں گی، یہ آپ کے سوچنے کے لیے مطلب ہے، میں سوال رکھ رہا ہوں، آپ سوچیں ذرا، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے مختلف حوالوں سے میرا کام زیادہ تر ڈیلی خبروں پر تبصرے کی بجائے انسانی عادات کی بلڈنگ، ہیومن کیپیسٹی بلڈنگ اور شعور کی آگاہی کے حوالے سے زیادہ ہوتا ہے۔ امید ہے یہ ولاگ آپ کو وقتی طور پہ چس تو شاید نہ دے سکے، لیکن علمی طور پہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے گا اور آپ کے شعور میں اضافہ کرے گا۔ دوستو ویڈیو شیئر کریں گے اور چینل سبسکرائب کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔